إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کل جن سخت حالات سے پاکستان کی سیاسی حالت گزر رہی ہے، اس پر لوگوں کے مختلف طبقات ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو اسے نفع بخش کاروبار سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر تو کام ہی کوئی نہیں. اور کچھ لوگ پاور پالیٹکس یعنی اپنے پاور اور پریشر کو بنانے کے لیے مختلف سیاسی دھڑوں کا شکار رہتے ہیں. لیکن ایک چیز وہ سب میں کامن ہے، یکسو ہے، یکسر ہے کہ شیطنت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اسلام سے بغاوت، ظلم، جبر، فرعونیت، یہ کوٹ کوٹ کر ان طبقوں کے اندر بھری ہوئی ہے. اس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے. اشرافیہ یعنی وہ لوگ جو چند ہزار کی تعداد میں ہیں لیکن لوگوں کے سارے معاملات ان کے سپرد ہیں. ہم نے یہ
سیکھنا اور پوچھنا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا مالک اور خالق ہے نبیوں کو بھیجا وہ کس نظام کو پسند کرتا ہے اور کس قسم کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے اس معیار پر پورے اترتے ہیں کہ ان لوگوں کو اقتدار دیا جائے، اور کیا یہ کوئی خوشی کا کام ہے شریعت کی نظر میں، اور یہ کیا بہت بڑا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا ہے۔ یہ شریعت کی روشنی میں جب آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مشکل اور بڑی ذمہ داری والا کام ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جانا ہے تو وہاں وہ حکمران جو ظالم فاسق اور فاجر تھے ان کا حشر عذاب میں سب سے برا ہونے والا ہے، سب سے برا۔ تو یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی شخص داخل ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اب دنیا اور آخرت میں اس کی خیر ہی خیر ہے۔ نہیں، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور شریعت نے اس میں جو قاعدے رکھے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ بڑی مثال ہم لوگوں کو اکثر دیتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اپنے عام نجی حالات میں بڑے سخت گیر تھے۔ سخت گیر سے مراد یہ تھا کہ وہ بہت اصولی تھے اور غلط بات پر غصے میں آ جایا کرتے، اور ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا ان کا اپنے معاشرے میں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ نے قبول کی، تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب مکہ میں مسلمانوں نے اوپنلی نماز ادا کی، ورنہ چھپ کے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں انگریزوں نے لکھا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں کوئی اور چیز نہ ملتی سوائے اسلام کے، یعنی یہ ان کی اسیسمنٹ ہے۔ تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو صحابہ اور تابعین جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایک بار نہیں 20 بار روایات کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نرم خو، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا فرما بردار اور متقی کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلا نمونہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یعنی اتنے نرم خو کہ کسرا کا وفد آتا ہے، اب دیکھیں نا وفد آتا ہے، تو وہ وفد جب ملنے کے لیے آیا تو وہ مسجد نبوی میں آئے، وہی ہیڈ کوارٹر تھا۔ انہوں نے کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو ملاتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ وہ جب ساتھی لے کر گئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، تو وہ ایک درخت تھا، عرب کی دھوپ اور گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، تو وہ درخت تھا، اس کے سائے میں ایک مٹی کی اینٹ رکھ کر، گھاس شاس تو وہاں تھا ہی نہیں نا، وہ ریگستانی سا علاقہ ہے، تو وہ کچھ تھوڑا بہت وہاں کوئی گھاس پھوس نیچے ڈلا ہوا تھا، اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر کے وقت ریسٹ فرما رہے تھے، قیلولہ فرما رہے تھے، اور وہ وفد کے لوگ بھی جب ساتھ گئے تو وہ لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے کہ یہ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ کہ جن کی فوجیں قیصر و کسریٰ کے محلات اور قیصر و کسریٰ کے سارے علاقوں پر گھوڑے دوڑا رہی ہیں، اور اللہ کا دین غالب ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا امیر کس لیول پر پڑا ہوا۔ یعنی ثابت یہ ہوا کہ ان لوگوں کا مقصد حکومت، قیادت، سیادت، خلافت، نفع بخش کاروبار نہیں تھا۔ یہ میں آپ لوگوں کو یہ لفظ بار بار استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم سب کے دماغوں کے اندر یہ چیز راسخ ہو جانی چاہیے کہ حکومت، قیادت، عمارت جس سے ملتی ہے یہ نفع بخش کاروبار نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ایک ذمہ داری ہے کہ آپ خاندان کے بڑے ہیں، مسجد کے امیر ہیں، کسی فیکٹری کے بڑے سربراہ ہیں، کنبے کے سربراہ ہیں، شہر کے سربراہ ہیں،
جتنی بڑی سربراہی آپ کو ملے گی اتنا سخت عذاب جھیلنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں اگر آپ نے نافرمانی کی. جتنی بڑی سربراہی اگر 2 نمبری کی تو اتنا سخت عذاب آپ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ دماغ ہے، اس بیس کے اوپر اسلام بندے کو نامزد کرتا ہے کہ بھائی اس کے لیے تم تیار ہو. اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل یہ بڑا زبردست ہے. اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر چرچا بھی ہوا. اس وقت کی سپر پاورز نام سن کر کانپتے تھے. 2 نمبری تو میرے بھائیوں دور کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوتے ہیں تو کچھ چھوڑ کر نہیں گئے، کچھ نہیں تھا. اگر ایک کپڑا مال غنیمت کا ملا ہے تو خود کپڑے نہیں تھے تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا اپنا حصہ بھی مجھے دے دو. اور جب تھا تو حضرت عمر کے دور میں کسرا یعنی جو ایران کا تخت تھا نا، زرتشت اس کا نام تھا اس بادشاہ کا، یہ سونے اور چاندی کے پتوں سے بنا ہوا تھا. یعنی انہوں نے پتے بنا کر بہت بڑا سیٹ اپ کھڑا کیا تھا. جب وہ فتح ہوا ان کا قصر ابیض، قصر کہتے ہیں محل کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو، یعنی وائٹ ہاؤس، اس کا بھی وائٹ ہاؤس تھا. تو وہ وائٹ ہاؤس جب فتح ہوتا ہے نا تو میرے بھائیوں وہ سارا کچھ لا کر مدینے میں ڈھیر کیا گیا. حتیٰ کہ احادیث کے اندر یہ واضح طور پر ملتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ اپنی جھولیوں میں ڈال کر لے کر مدینہ میں نکلتے تھے. کوئی لینے والا ہی نہیں تھا. اتنا مال، اتنی فراوانیاں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں. لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی کوٹھی، کوئی بلڈنگ، کوئی فارن اکاؤنٹس، کوئی میرے بھائیوں امریکہ برطانیہ کے فلیٹ، کوئی ان کا ایسا معاملہ ہی نہیں تھا. خود کچھ نہیں بنایا، سب لگا دیا اسلام پر، سارا اللہ کے دین پر خرچ کیا. یہ تھی ذمہ داری. اور جب ذمہ داری کی پیک پر 10 سال ہو گئے نا جب خلافت کو، تو میرے بھائیوں تنکا نہیں ہوتا چھوٹا سا، اس تنکے کو پکڑ کر ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں، یا اللہ کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں یہ تیلا، یہ تنکا ہوتا اور میرا حساب کتاب نہ ہوتا. اتنا سخت خوف. اور میرے بھائیوں کون بندہ خوف اختیار کر رہا ہے؟ جس کو امام کائنات سید الاولین والآخرین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی قرار دیا. اور اللہ کے نبی نے جسے جنتی قرار دیا یہ اپنی رائے سے نہیں، اللہ کے حکم سے قرار دیا. اتنا میرے بھائیوں خوف اور ڈر. اور یہ ہے اسلامی سیاست. اچھا سیاست آج کل ہمارے یہاں نا سیاست دان، سیاست سے مراد کیا ہے؟ جھوٹ، فریب، دغا، 2 نمبری، فراڈ، قتل و قتال، پارٹی بازیاں، قبضے کرنا، مال لوٹنا. حالانکہ یہ سیاست کا مطلب ہی نہیں ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. سیاست عربی کا لفظ ہے. سیاست کا مطلب کیا ہے لغوی طور پر؟ یعنی لنگوسٹک میننگ اس کے کیا ہیں؟ امور، معاملات، چیزیں، ان کو مینج کرنا، ان کو چلانا، ان کو درست چلانا، درست کرنا، یہ سیاست کا نام ہے. اصلاح، امور حکومت، امور معاملات، مسلمانوں کے امور، اس کو صحیح طریقے سے چلانے کا نام سیاست ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتا تھا؟ ان کے نبی کرتے تھے. دیکھیں نا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور جو بادشاہت اللہ نے سلیمان علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو دی ہے، تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. سلیمان علیہ السلام انسانوں پر بھی بادشاہ تھے اور جنات ان پر بھی ان کی حکومت تھی. اور میرے بھائیوں بہت دبدبا تھا ان کا. تو انبیاء امور لوگوں کے سنبھالتے تھے. اچھا جی، جب انگریز آیا ہے،
انگریز کے آنے سے پہلے، انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے بر صغیر پر کون حکمران تھے؟ چند لوگوں کو چھوڑ کے، یہ محمد شاہ رنگیلا جیسے بدبخت یا کچھ اور ہیں، یہ مغلوں کے جو تھے، ان کو چھوڑ کر کون لوگ مسلمان تھے؟ محمود غزنوی تھا، شہاب الدین غوری تھا، اورنگزیب عالمگیر تھا، کون تھے یہ؟ باریش، نمازی، اچھے مسلمان، شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے، اس منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبے دینے والے، 5 وقت کی نمازوں کی جماعت کروانے والے مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔ ہمارا تو میرے بھائیوں یہ چھوٹے سے ملک ہیں، ہند کی ریاست اورنگزیب عالمگیر کی اتنی بڑی ریاست تھی کہ میرے محترم بھائیوں سارا افغانستان، ایران کا بہت سارا حصہ، بنگلہ دیش، سری لنکا، بہت بڑی میرے بھائیوں مسلمانوں کی یہ بادشاہت تھی۔ اور اورنگزیب عالمگیر دیکھیں، غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں وہ ہر ایک میں ہیں، کوئی نبیوں کی طرح معصوم نہیں بعد میں آتا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے قرآن مجید اپنے ہاتھ سے لکھا، بادشاہ مسلمانوں کا، اور بادشاہ کا اس وقت نظام یہ ہوتا تھا کہ ہند اس کی ملکیت تھی۔ ایسے لوگ رہے 1200 سال تک آپ حکمران رہے ہیں، 1200 سال تک نماز پڑھانے والا، دین والا، اسلام والا وہ حکمران رہا ہے، پوری دنیا میرے بھائیوں آپ کے بوٹ چاٹتی تھی۔ یہ تو ہم وعدہ خلاف تھے، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ میں نے جب مطالعہ کیا نا اندلس کی تاریخ کا، تو پہلی دفعہ 1994-95 کے اندر مجھے اسپین اور یہ سارے علاقوں سے گزرنے کا جب موقع ملا، بالکل جوانی کی عمر تھی، اس وقت یہ انٹرنیٹ والا تو معاملہ نہیں تھا، تو کتابیں اور تاریخ اور وہ جب ہم نے پڑھی، اور مسلمان سلاطین کا کردار جب میں نے میرے محترم بھائیوں ہسپانیہ کے اندر یعنی اندلوسیا، یہ سارا اسپین کا علاقہ جہاں مسلمان فاتح رہے، جب یہ پڑھا تو بڑی حیرانی ہوئی کہ وہاں پر ایسے ایسے اللہ کے شیر مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ گزرے ہیں کہ ایک حاکم ان کا نام تھا عبد الرحمن الداخل۔ کیا نام تھا؟ عبد الرحمن الداخل۔ سارا اسپین کا علاقہ، اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ تھا یورپین، وہ اسپین کا رہائشی تھا، عرب گئے، طارق ابن زیاد کو موسیٰ ابن نصیر نے مراکش سے بھیجا، فتح ہوئی، لیکن وہ شخص وہاں کا رہنے والا، مسلمان، ایمان والا، بالکل انگریزوں کی طرح۔ اور میرے محترم بھائیوں پھر آپ اتنے غالب تھے کہ اس وقت انٹرنیشنل لینگویج عربی تھی، حیران کن حد تک عالمی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ حتیٰ کہ عربی زبان کے اندر جتنی کتب تھیں وہ ساری کتب مغرب کے اندر یہ جو اٹلی ہے اور ان علاقوں کے اندر پڑھائی جاتی تھیں، اور جو انگریز یا غیر مسلم سائنس کی یا دیگر تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرطبہ جیسے شہر کے اندر آتے تھے، وہ سارے کے سارے ان کا یونیفارم عربی لباس تھا اور وہ عربی زبان کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کلچر تھا نا، انگریزوں کا کلچر آئے گا، انگریزوں کا گند آئے گا، انگریزوں کی زبان آئے گی، ان کا کلچر آئے گا، جب عربی آئے گی تو عربی کلچر آئے گا۔ یہ مسلمانوں کے غلبے کا دور ہے۔ عبد الرحمن الداخل رحمہ اللہ ان کا میرے بھائیوں دور ہے، ان کا جو دربار لگتا تھا نا، اس دربار کے اندر ان کا نظام کیا تھا کہ انہوں نے تلوار لٹکائی ہوتی تھی اس طرح چھت کے ساتھ باندھ کے نا اپنے دربار میں تلوار اور کوئی عام حکمران نہیں کہ جدی سندا کوئی نہیں، خود مجاہد، خود اللہ کے دین پر چلنے والا، سب سے پہلے آگے میرے بھائیو تلوار لٹکی ہوئی ہے، نیچے پڑا ہے قرآن مجید، میز کے اوپر نا قرآن پڑا ہے، اس طرف احادیث کی کتابیں پڑھی ہیں، جو بھی اس وقت اللہ کے نبی کی احادیث تھیں، بخاری مسلم، وہ کتابیں پڑھی ہیں۔ یہ سمجھ لے 400 ہجری کے لگ بھگ 500 ہجری کا واقعہ ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، سارے ہسپانیہ کے اندر یہ مشہور تھا
کہ عبد الرحمن الداخل کے دربار میں جو جائے گا یہاں فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، جو قرآن اور حدیث کو نہیں مانے گا یا انکار کرے گا پھر تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. کوئی لگی لپٹی نہیں، ریسیپروکیلٹیز، یہ نظام وہ نظام، آئی ایم ایف کی ڈکٹیشنز، ورلڈ بینک کے گندے نظام، قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے مسلمان، عقیدوں پر میرے بھائیوں کمپرومائز کروانے والے کافر، بالکل نہیں تھا ان کے اندر. سیدھا سیدھا میرے بھائیوں سچا دین. اور پھر میرے اللہ کا یہ وعدہ تھا، سورہ نور ہے، پڑھیں جا کر اس آیت کو. یہ آج کے دور کے بارے میں ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے بالکل اس کو آج کے دور کے بارے میں نازل کیا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لے کر آئے. یہ بات سارے نوٹ کر لیں، جو ایمان والا نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کا کوئی عہد نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا، وہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. یہ اصول وزیر اعظم صدر سے لے کر نچلے بندے سب کے لیے ایک ہے. ہمارے ہاں یہ اصول صرف چند لوگوں تک میرے بھائیوں محدود ہے. ہماری اسمبلی کے اندر جس کے اوپر اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ماتھے کا جھومر ہے، اذان 5 وقت وہاں پر ہوتی ہے، اجلاس مسلمانوں کا جاری ہوتا ہے. چلو چند اس میں 10-20 کافر ہوں گے یا غیر مسلم ہوں گے، سارے کلمہ پڑھنے والے. اذان ہوتی ہے، آپ وہ لائیو براہ راست جو اجلاس ہو رہا ہے سینٹ کا، اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا، دیگر اسمبلیوں کا، دیکھیں آپ کو پتا چلے گا 5% لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو اللہ کی پکار پر اٹھ کر جا کے سجدہ کریں. نماز ہی نہیں پڑھتے، اہمیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک. ان لوگوں سے جس بندے نے توقع لگا رکھی ہے کہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دیں گے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. یہ کبھی آپ کو کامیابیوں کے راستوں پر نہیں لگائیں گے. ان کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ میں سیاستدان تے میرا پتر بھی وزیر، آگے اس کا بیٹا بھی. یہ ساری پاور پالیٹکس، کوئی ان کو اسلام کے ساتھ، نظریہ پاکستان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں. اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے ان کے ساتھ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا میں زمین پر انہیں خلافت دوں گا. کن کو اللہ دے گا؟ جو ایمان والا ہے، جو عمل صالح کرنے والا ہے. میں ان کو دنیا میں خلافت، حکومت، قیادت، سیادت کون دے گا؟ بولیں اللہ دے گا نا، کہ ہم نے چھیننی ہے؟ اللہ دے گا. یہ ساری عزتیں کون دیتا ہے؟ اللہ. کچھ لوگوں کو آزمانے کے لیے، کچھ لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ان کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے نیک اعمال کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں ان کا دین مضبوط کر دوں گا. جب خلافت آتی ہے نا، مسلمانوں کو حکومت ملتی ہے تو پھر دین مضبوط ہو جاتا ہے. پھر پتہ کیا اصول ہے؟ پھر 2 ہی چوائسز ہیں. بازار میں مسلمان جائے گا، مسلمانوں کا جو نماز اور امر بالمعروف کا حکم ہے، ہاں جی مسلمان ہو، جی مسلمان ہو، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پھر یہ نہیں ہے کہ جی میں ایسے ہوں تم چلو میں آتا ہوں، نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے.
زکوٰۃ آپ نے اپنی مرضی سے پھر نہیں دینی ہوتی، زکوٰۃ لینے کے لیے مسلمان حکمران کا عامل آپ کی دکان آپ کے گھر پہ جائے گا، بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آپ اسے بٹھائیں گے، وہ آپ کے اکاؤنٹس، آپ کا کاروبار، آپ کے مال ڈنگر، آپ کا سونا چاندی چیک کرے گا، وہ کیلکولیشن نکالے گا کہ چودھری صاحب، حاجی صاحب، رانا صاحب، فلاں صاحب، شیخ صاحب، آپ کی زکوٰۃ اتنی بنتی ہے، لائیے۔ آپ کی کوئی چوائس نہیں، آپ کے اتنے اونٹ ہیں، یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، اللہ کا حق دے بیت المال کے لیے۔ یہاں جناب زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کتنے ارب پتی ہیں، وہ کہتا ہے جی میں تو زکوٰۃ تو بچنے واسطے شیعہ بن گیا، فقہ جعفری میں نے اختیار کر لی، کوئی کہتا ہے میں کچھ، یعنی ایسا چکر نہیں ہوتا، دین مضبوط ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ ہے نا خوف ہمیں، اکانومی، معیشت، دشمنوں کا خوف، پاکستان مسلمان ملکوں کی سلامتی کا خوف، سپر پاور کا خوف، ہندوستان کا خوف، IMF کا خوف، فلانا خوف، یہ سارے خوف میرے بھائیوں اس لیے ہیں کہ خوف خدا ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا، ہم ان کے غلام بنے، یہ لوگ آپ کے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ اب دیکھ لو $1.5 ارب کے لیے یہی کرنے والا یہ ٹولہ، میرے محترم بھائیوں، ان کو یہ بھی نہیں مل رہا اور پاکستان کو یہ بربادیوں کی طرف دھکیلے چلے جا رہے ہیں، بربادیوں کی طرف۔ وجہ اس کی یہ ہے، حالانکہ یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، ان کے 5 بندے اگر نکال لیے جائیں نا جو سب سے امیر ہیں، وہ پاکستان کا سارا قرضہ بھی اگر اتار دیں تو ان کا آدھا مال بھی ختم نہیں ہوتا۔ اتنا پیسہ انہوں نے ان کے پاس ہے، لوٹا ہوا ہے، کچھ ان کا اپنا ہے، جو بھی ہے، اتنا مال ان کے پاس ہے، لیکن یہ کبھی اپنا مال نہیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا مال لگایا، سب سے پہلے اپنا مال قربان کیا۔ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ کی وفات کے وقت سوائے چند زرہیں، چند تلواریں جو جہاد کے لیے رکھی ہیں، امام الانبیاء کے گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، خود کچھ نہیں رکھا۔ دیکھ لیں خلفائے راشدین کو، دیکھیں کچھ نہیں چھوڑ کے فوت ہوئے، بہت مائنر، مسلمان پوری دنیا پر حاکم ہیں، خود کچھ نہیں۔ یہ آدھے سے زیادہ قرضے آپ کے اتار سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ غلام در غلام، خوف کے مارے ہوئے، یہ کبھی میرے بھائیوں نہ دین اسلام کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، نہ پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ کریں گے، کیونکہ ان کی بیس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا یہ امارت، یعنی یہ قیادت، امارت، حکومت، یہ ایک امانت ہے، اور قیامت کے دن یہ امانت ذلت اور ندامت کا موجب بنے گی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اس میں خیانت کی، اور جو حق پر کھڑے رہے ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت ضائع کی جانے لگے گی تو سمجھ لو قیامت آئی کہ آئی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب امانتیں ضائع ہوں گی تو قیامت آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد، امانت ضائع کرنے سے یہ مراد ہے جب تمہاری حکومتیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں تو سمجھ لو قیامت آئی۔ غلط لوگ، اب دیکھ لیں، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بندہ یار اچھا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہونا چاہیے۔ جب ووٹ دینا ہے تو شرابی ہونا چاہیے، زانی ہونا چاہیے، ہمیں قبضے کروائے، ہمارے لیے جناب حلال حرام سب کچھ ہمارا کام کروائے، ہمارے ساتھ خباثتیں شرارتیں کریں، ہم ظلم کریں، وہ ہمارے ظلم کا ساتھی بنے۔ اس بنیاد کے اوپر میرے بھائیوں بندہ جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے،
حالانکہ ہمیں یہ فرض کیا گیا ہم پر کہ ہم نے ظالم کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ظالم کی بھی مدد کرو، تم مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا جی ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا ظالم کی مدد کرو، اس کو ظلم سے روکو، اور مظلوم کی مدد کرو کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو ظالم کے مقابل۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص منکر دیکھے، برائی دیکھے، بری چیز دیکھے، ظلم دیکھے تو فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، اگر اس میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اسے برا جانے۔ یہ اس کے ایمان کا کم از کم لیول ہے۔ اگر دل میں بھی وہ اس برائی کو برا نہیں جانتا تو پھر وہ کوئی ایمان پر نہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ظلم کی مجلسیں، ظالموں کے ساتھ رشتہ داریاں، ظالموں کے ساتھ تعلقات، ظالموں کے ساتھ معاملات۔ ہم نے قیامت کے دن رب العالمین کے دربار میں جب پیش ہونا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت کرتے تھے۔ ظالم و جابر کے ساتھ محبت کرنے والوں کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال ہونے والا ہے۔ جو اپنی رعایا کے ساتھ ظلم کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین نے جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی، جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام کر دی جو اپنی رعایا پر ظلم کرتا ہے۔ اور کیا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے ایک ایمان والے کا؟ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نرم ہو اور اللہ کے دشمنوں کے لیے سخت ہو۔ اشداء علی الکفار، دشمنوں کے لیے سخت اور ایمان والوں کے لیے نرم، یہ صفت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خطبے کے اندر، فرمایا میں نے اپنے عمال، اپنے گورنر تمہاری طرف اس لیے بھیجتا ہوں، میں اپنے عمال اور گورنر تمہاری طرف اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ یہ تمہیں اللہ کی کتاب اور سنت نبوی سکھائیں اور تم میں اسلام قائم رکھیں، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ کی کتاب سکھائیں، سنت نبوی سکھائیں اور تم میں اللہ کے دین کو قائم رکھیں، میں اس لیے گورنر بنا کے تمہارے اندر بھیجتا ہوں، یہ ان کی ذمہ داری لگاتا ہوں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے ایک مسلمان حاکم کی، اور میرے بھائیوں یہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ احب الخلق الی اللہ امام عادل، سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران۔ اور فرمایا سب سے زیادہ مبغوض جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے امام جائر، وہ شخص جو ظالم حکمران ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ یہ اصول اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے محترم بھائیوں بیان کیے ہیں، اور فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہیں اللہ رب العالمین جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ایئر کنڈیشن، نہ کوئی چھت، نہ کوئی درخت، نہ کوئی کلاؤڈز، بادل، کوئی سایہ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ لیکن 7 قسم کی پرسنالٹیز لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا خاص سایہ، یعنی وی آئی پی لوگ ہوں گے، ان میں اول نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔
اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جو یقیناً جنت میں جائیں گے: عادل سلطان، عادل حکمران، رحم دل اور رقیق القلب شخص۔ رقیق القلب کون سا ہوتا ہے؟ ظلم دیکھا، جبر دیکھا، کسی کو مصیبت میں دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، وہ مدد کے لیے نکلا۔ اور سخت دل، پتھر دل کون سا ہوتا ہے؟ ظلم جبر دیکھتا رہے، لوگ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں، اس کو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی ٹینشن نہیں، وہ اتنا سخت دل ہو چکا ہے، فرمایا وہ جنتی نہیں ہے۔ رقیق القلب انسان جو ہر قرابت دار اور مسلمان پر رحم کرتا ہے۔ یہاں پر نا 2 اللہ نے لوگوں کو ذکر کیا، قرابت دار یعنی رشتہ دار پر بھی رحم کرتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رحمت والا معاملہ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو غنی ہو۔ غنی پتہ کون سا ہوتا ہے؟ غنی وہ شخص ہے جو لوگوں پر امیدیں نہیں باندھتا، ہر وقت یہی دیکھتے رہنا۔ کئی لوگ آج کل اسی ٹو میں ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں سے سوال، بار بار ہاتھ پھیلانا بلا وجہ۔ فرمایا جو غنی ہو اور باعفت ہو، یعنی غنی بھی ہے، سوال نہیں کرتا فضول، لوگوں سے امیدیں نہیں باندھتا، اللہ سے باندھتا ہے، اور باعفت بھی ہے، بے حیا نہیں، با کردار ہے، اور اللہ کی راہ میں جو اس کے پاس ہے نا، ایک کھجور بھی ہے وہ دے دیتا ہے، تھوڑا سا بھی ہے تو دے دیتا ہے، ایسا شخص بھی جنتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں، یہ آپ نے صفات بیان کی ہیں، جن صفات کے مالکوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو مسلمانوں کی سیاست ہے، اس سیاست کی تو بیس کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، رحم دلی، عدل، انصاف، یہ ہے مسلمانوں کی سیاست۔ یہی نبیوں نے کی، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہی خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ جب تک مسلمان اس پر رہے، مسلمان کامیاب رہے، مسلمان حاکم رہے، مسلمان غالب رہے، اور جب مسلمانوں نے اس کو چھوڑا، مسلمانوں کے لیے ذلتیں، رسوائیاں ان کا مقدر بنی۔ تو میرے محترم بھائیوں، 1200 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک اسلام والے، قرآن والے، رحم دل، ایمان والے، نماز والے، اسلام پر عمل کرنے والے، منبر کے مالک وہی مسلمانوں کے حاکم رہے، اور اس وقت اسلام غالب تھا۔ اور جب آپ نے کفر کی تقلید کرتے ہوئے اسلام اور سیاست کو الگ الگ کیا، تو پھر معاشرے کے ذلیل ترین فاسق اور فاجر لوگ آپ پر حکمران مسلط ہوئے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ تم میں سے ذلیل ترین لوگ تم پر مقرر مسلط کر دیے جائیں گے۔ یہ آج حالت نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کو 1000 میں سے اچھے بھی ہوں گے، ورنہ دیکھ لیں آپ ان کا کردار، اخلاق، اللہ کے ساتھ ان کی وفاداری، پاکستان کے ساتھ وفاداری۔ اور میرے بھائیوں، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان بچتا ہے نہیں بچتا، ان لوگوں کے تو اپنے نظام ہیں، یہ لوگ تو باہر، ان کے پاس اتنا ہے، یہ تو بھاگنے کو تیار ہے، خود ہی اپنا لائف سٹائل چھوڑنے کو تیار۔ پاکستان اس وقت کوئی فارن ریزرو آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے، ایل سیز بند ہیں۔ اور میں ایک کالم پڑھ رہا تھا، اکانومی، امریکن ایک اخبار کا، انگلش میں، وہ پتہ کیا لکھ رہے تھے؟ اب پاکستان والے جان بوجھ کر سختی کے ساتھ صنعتیں بند کروا رہے ہیں، صنعتیں اس لیے بند کروا رہے ہیں تاکہ ڈالر دے کر چیزیں نہ منگوانی پڑیں۔ ڈالر ہوگا تو میرے بھائیوں جو مال آ رہا ہے وہ خریدا جائے گا اور فیکٹری میں جائے گا۔ فیصل آباد بند پڑا ہے، ہمارا دوست بتاتا ہے، کہتا ہے لوم میں جتنا نظام ہے 90% بند ہو چکا ہے، کیونکہ پیسے ہی کوئی نہیں، مال ہی نہیں آ رہا۔ اور میرے بھائیوں، ان لوگوں کی حالتیں یہ ہیں کہ یہ ابھی بل پاس کرتے ہیں اسمبلیوں کے اندر، 25 مرسیڈیز، اتنی مرسیڈیز وزیروں کے لیے۔ ظالموں، بدبختوں، 4000 یونٹ
تو ایک بڑے وزیر کو دیتا ہے اتنا پیٹرول دیتا ہے اتنے 1000 لیٹر یہ دیتا ہے. کچھ اللہ کا خوف کرو. وہ تو پہلے ہی کھاتے پیتے ہیں. 10 لاکھ روپے پینشن, 8 لاکھ روپے پینشن. وہ بھائی چیف جسٹس قاضی اگر رہا ہے تو اتنی زیادہ پینشن. گاڑیاں ساری زندگی ان کے پروٹوکول. یہ موٹر وے کے اوپر ہم جا رہے تھے, کوئی عام سا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کے سامنے, کم از کم 10 گاڑیاں اس کے ساتھ تھیں. 300 روپے لیٹر پیٹرول ڈیزل لے کر اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے اسلام آباد, ایک بندے پر کتنا خرچہ آیا ہوگا. برطانیہ UK دنیا کی 4تھی 5ویں بڑی معیشت ہے. وہاں ان کے پاس پروٹوکول کے لیے 50 کے قریب گاڑیاں پورے ملک کے پاس پروٹوکول کے لیے, اور ہمارے تو ایک ضلع میں مجھے لگتا ہے 500 ہوگی. کچھ حیا نہیں ہے, اور ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی گورنمنٹ کے دفتر میں چلے جائیں, 2 AC چل رہے ہیں. میں پچھلے دنوں جانے کا موقع, 2 AC لگے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں, بندہ ہے ہی کوئی نہیں. خالی کمروں میں AC, گیس کھانا پکانے کو ملتی نہیں ہے, اور دفتروں کے اندر گیس 24 گھنٹے چل رہی ہے. وہ دیکھڑے پیو دی معاشرہ میرے بھائیوں, اور لوگ جب تک ایمانداری پر نہیں آئیں گے. میں تو ایک مثال دیتا ہوں, دور نبوی کی مثالیں تو بے شمار ہیں, میں ایک مثال دیتا ہوں قیام پاکستان کے دور کی, کہ میرے محترم بھائیوں قیام پاکستان کے وقت جب مسلمانان ہند مختلف جگہوں سے ہجرت کر کے لاہور, اٹاری سے لاہور آ رہے تھے, لٹے پٹے قافلے, اور میرے بھائیوں وہ گاڑیاں لاہور کے اسٹیشن کے اوپر کوئی عملہ کوئی کچھ موجود نہیں تھا. اور میرے محترم بھائیوں وہاں جو آلہ سا بنا ہوا تھا نا جہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں, وہاں پر وہ پیسوں کے یا جو بھی اس وقت کوئی ٹکٹ تھا اس کے ڈھیر لگے ہوئے تھے. جو قافلہ آتا وہ اپنا ٹکٹ کا پیسہ وہاں رکھ کے جاتا, سوائے اللہ کے ان کو کوئی نہیں دیکھتا تھا. ایمانداری تھی نا ان کے اندر, یہ اخلاص تھا کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کو اسلام کے نام پر لینے والے ہیں, ہم نے پاکستان کا ایک پیسہ بھی حرام کے طور پر نہیں کھانا. ہم نے پاکستان کو نقصان نہیں دینا. جب یہ سوچ اور فکر اوپر سے نیچے تک نہیں آتی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. لیکن عوام کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ نہیں. پتہ ہے زانی ہے, پتہ ہے بدبخت دشمن ہے اللہ اس کے رسول کا, قاتل ہے, قبضہ گروپ ہے, پھر جا کر اس کو ووٹ دیتا ہے, اور پھر ووٹ ڈال کر اس کو تو اپنے سر پہ مسلط کرتا ہے. پھر تو بھی تو اللہ کے ہاں مجرم کردانا جائے گا کہ تو نے برے آدمی کے لیے گواہی دی. میرے محترم بھائیوں آج عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ورنہ آپ پستے رہیں گے اسی غلامی کے اندر, انہی ذلتوں کے اندر. یہ 5-10 ہزار اشرافیہ آپ کے فیصلے کرے گی, یہ 5-10 ہزار جرنیل آپ کے فیصلے کریں گے, بس انہیں کوئی غرض نہیں. وہ تو اپنا کام ختم کرتے ہیں اور بیرون ملک ساری دنیا کے ان کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے. آپ ڈالروں کے چکر کے اندر غربتیں میرے بھائیوں تھامتے ہوئے, ابھی جو 90 روپے کا یونٹ جو IMF کہہ رہا ہے جی 100 روپے کا یونٹ کریں گھر کا, یار کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے. 90-100 روپے کا یونٹ جب آپ کے گھر کا چلے گا, 100 یونٹ والے کا بل 15,000 آئے گا, 300 یونٹ والے کا بل 45,000. بتاؤ جس کی تنخواہ 10,000 ہے یا 15,000 ہے وہ 45,000 بل کہاں سے دے گا. لوگ تو میٹر لے کے جائیں گے, بھائی جی ساڈا میٹر لے جاؤ, ہم نہیں چلا سکتے. اللہ کا خوف کر کے ہمیں کھڑا ہونا ہے, اور ہمیں وہ خاموش طبقہ پاکستان کا ان کو جگا کر ہمیں سامنے لے کر آنا ہے کہ وہ ان ظالموں کے خلاف بند باندھے. آپ دیکھ لیں پچھلی حکومت اس کو مارتے ہیں, یہ حکومت ان کو پکڑو, نہ کوئی کیس نہ لینی نہ دینی. اب وہ کھیتران بدبخت اس نے دیکھ لو اپنے ہی مری قبیلے کے رشتہ دار اس نے جناب غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ان ظالموں نے اپنی نجی جیلیں بنائی ہوئی ہیں, ان کے اندر ہزاروں لوگوں کو یہ قید کر کے رکھتے ہیں, ان سے بیگار لیتے ہیں, ان کو قتل کیا جاتا ہے, ان کی عورتوں کو میرے بھائیوں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے, عزتیں تاراج کی جاتی ہیں. یہ میں 1500-2000 سال پرانی بات نہیں کر رہا, یہ 2023 کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ یہ گنڈے ہیں, یہ فرعون ہے. کون ہے یہ؟
بات کرنے کا مقصد یہ ہے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے پاکستان دیا، آدھا آپ نے گوایا اپنی بدبختی اور نالائکی کی وجہ سے، آدھا آپ کے پاس موجود ہے، نہیں یقین آتا۔ میں 20 ہندوستانی مسلمانوں سے ملا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، بہاول نگر کے مسلمانوں سے ملا، اذان پر پابندی ہے میرے بھائیوں، وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے۔ صبح جب وہ اسکول کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر وندے ماترم کا گندا شرک والا ترانہ وہاں کے مسلمان کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے آباء و اجداد ہجرتیں کر کے آئے، کیا خیال ہے یہ وہاں بھوکے مرتے تھے؟ یہ صرف لا الہ الا اللہ کے لیے آئے اور انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، یہاں کے لوگوں نے انہیں ویلکم کیا، سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، کوئی آزادیاں نہیں ہیں۔ اور وہاں سکولوں کے اندر آپ کی بیٹیوں کے نقاب اور برقعے نوچتے ہیں، وہ آپ کی داڑیاں نوچتے ہیں، بزرگوں کو پکڑ کر منہ پر تماچے مار کر کہتے ہیں بول ہری کرشنا ہری رام۔ آپ کو آزاد ملک ملا، لیکن آپ نے انہی غلام در غلاموں کو اپنے سروں پر مسلط کیا۔ جائیں، آج میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، 90% آج کا سیاستدان، ان کے دادے پردادے سارے انگریز کے غلام تھے۔ جاؤ جا کر تحقیق کرو۔ یہ جتنوں کو سر کا خطاب ملا ہوا ہے نا، سر کا خطاب، یہ سارے ان کے پروردہ ٹوٹی تھے، ان کے نوکر چاکر تھے، جن لوگوں کو یہ بڑی بڑی جاگیریں دے کر گئے۔ 90% سے زائد کہ جی ہماری زرداری کی جو جائیداد ہے اس کے اندر 30 ریلوے اسٹیشن آتے، تیرے باپ کی ہے۔ سارے ان کے غلام، اور پھر وہی غلام آپ پر مسلط ہوئے، اور ہم لوگ یس سر یس سر۔ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل کر، چلنے والے پر میرے بھائیوں اعتماد کر کے آگے بڑھنا ہے، ورنہ میرے بھائیوں وہی ذلتیں رسوائیاں ہوں گی، اور وہی میرے بھائیوں غلامیاں پختہ ہوں گی۔ ان کا کیا ہے، ان لوگوں کو تو کوئی غرض نہیں، یہ تو کل کو آپ کا ایٹمی اسلحہ بھی بیچ دیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں، اب دیکھو آرٹیکل ایویں نہیں چھاپتا، ٹائم میگزین نے، دنیا کا سب سے بڑا میگزین ہے ٹائم میگزین نے میرے بھائیوں آرٹیکل لکھ دیے کہ پاکستان اب ایٹمی اسلحہ کو ہو سکتا ہے فروخت کرے کہ $100 ارب مل جائے۔ یہ انہوں نے، ان کو 500 ارب بھی مل جائے یہ کھا جائیں۔ ان کے پروٹوکول ہی نہیں پورے ہوتے، ان کی عیاشی ہی نہیں پوری ہوتی، ان کے بیرون ممالک کے سفر ہی نہیں پورے ہوتے۔ کچھ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور میرے بھائیوں اپنا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں صحیح لوگوں کا انتخاب کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیاست اور شریعت کو قرآن و سنت کے آئینے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیہ۔ اما بعد، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراد اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، ہم نے کتاب برحق آپ پر نازل کی ہے کہ جیسے اللہ نے بتایا آپ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کریں، اس کتاب کے مطابق آپ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کریں، اور آپ نے خائن اور ظالم کا ساتھی نہیں بننا۔ یہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور فرمایا تم لوگوں کو جو رزق ملتا ہے، تم لوگوں کو جو رزق ملتا ہے، ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تم لوگوں کو جو رزق ملتا ہے یا جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، یہ صرف ان کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے جو بیچارے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کمزور نہ ہو تو میرے بھائیوں رب العالمین آپ کی بارشیں روک لے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سورہ ملک جو رات کو پڑھنا سنت ہے، اس کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ وہ رب جب تم صبح کے وقت اٹھو
اور تمہاری زمین کا پانی اگر ختم کر دے تو کون ہے جو تمہیں وہ پانی لا کر دے؟ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے؟ تو ان کمزور اور ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی سب لوگوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ ظالم میرے محترم بھائیوں، اس کا تو نظام ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کا سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے جو ظالم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم اللہ سے دو دعائیں کریں۔ پہلی دعا یہ کریں کہ یا اللہ ملک عزیز پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ ملک عزیز پاکستان کو کوئی نیک صالح اللہ کے دین پر چلنے والا مخلص حاکم عطا فرما۔ یہ دعا کیا کریں، یہ بڑی اہم دعا ہے۔ ہم سب کا نظام اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت میرے بھائیوں پاکستان کے اوپر ساری دنیا کے تھنک ٹینک، ساری دنیا کی ایجنسیز، ان کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یہ کولیپس کرے، یہ جناب اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ ہم جناب ختم ہو گئے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ اپنے اثاثے، اپنے ایسٹس ہمارے سامنے پیش کرے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے کلمے کی بنیاد پر یہ ملک عطا فرمایا، یا اللہ شیطانوں سے، بے ایمانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اللہ اپنے دشمنوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار بندے عطا فرما۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخر میں ایک اعلان ہے، ہمارے بھائی پہلے بھی آتے رہتے ہیں دتو چور سے، 2 دفعہ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ان کا جو 13 مرلے کی یہ مسجد ہے اس کا پہلا لینٹر پڑھ کے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب انہوں نے نیچے کام جاری کیا ہے، اس میں ان کا فرش اور بالخصوص جو سینیٹری کا کام ہے، وضو خانے وغیرہ وغیرہ، اس کا اب کام جاری رہتا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے تقریباً 2.5-3 لاکھ روپے کا کم از کم وہ سامان ہے جو ان کا سارا اس میں یوز ہونا ہے، پائپ فٹنگ جو جتنا بھی وہ چلتا ہے پوری مسجد کے لیے، اس میں بجلی کا نظام، اس میں پنکھے، اس میں سارا وہ آ جاتا ہے۔ تو بھائی الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ لینٹر تک دیکھیں وہ پہنچ گئی، بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ، لینٹر بھی ڈل گیا، اب الحمدللہ شٹرنگ کھل کے انہوں نے فرش کی بھرتی شرتی ڈال کے مکمل کر دیا۔ اب وہاں پر پائپ فٹنگ ہوگی، اس کے بعد کچے کر کے، تو ان کا ارادہ ہے کہ رمضان تک ہم بھی اسے ایکٹیو کر دیں، کم از کم نیچے والا حال۔ تو یہ ڈبل سٹوری بننی ہے مسجد، بہت بڑی الحمدللہ یہ مسجد ہوگی۔ تو بھائی آئے ہیں یہاں پر، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آج بھی پہلے کی طرح تعاون کیجیے گا، تاکہ یہ اپنا کام احسن طریقے سے نبھا لیں، اور یہ ہم سب کے لیے یہ وضو خانے، یہ پنکھے، یہ بجلی کی لائٹس، ہمیں کوئی نہیں پتا ہوگا کہ کہاں کہاں کیا کیا چیز لگی، تو یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ یہ لسٹ بھی لے کے آئے ہیں، جو جو چیزیں چاہیے، کوئی لے کے دینا چاہے تو وہ لے کے دے دے انہیں، تاکہ ان کا کام ہو جائے۔ اللہ کے گھر کے اندر تعاون کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ کو اسلام ملنا ہے۔ اگر یہ جگہ بھی مفقود ہو جائیں تو پھر ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی تربیت گاہ کوئی نہیں ہے۔ اسکولوں، کالجوں، محلوں کا ماحول تو آپ نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔